اللہ ہمیں ابو بکر والا جذبہ عطا فرما دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی اور ان کی زندگی کی قیمت کہ جن کی ساری زندگی حضور کے ساتھ لگی اور حضور کو کتنی محبت تھی۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر اپنی زندگی کو محفوظ کر لے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دین میں بال کے برابر بھی کمی آئے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ابو بکر اپنی جان کو پیش کر دے گا۔ بال کے برابر کمی آئے، ابو بکر اپنی جان کو، اور واقعی ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیسے حضرت ابو بکر نے کہ خلفائے راشدین کا زمانہ مختلف حالات تھے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہبری رہنمائی کہ جو امت کو حالات پیش آئیں گے یا وہ ان حالات کے مشابہ ہوں گے جو ابو بکر کے زمانے میں تھے، امت کو جو حالات پیش آئیں گے وہ حالات ہوں گے جو حضرت عمر کے زمانے میں تھے، امت پر جو حالات آئیں گے وہ مشابہ ہوں گے حضرت عثمان کے زمانے کے حالات کے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے۔ اس کے علاوہ کوئی حال امت پر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابہ خلفائے راشدین کی سیرت کے ذریعے امت کو بتا دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے بارے میں کہ حضور کی محنت سے یہ عمارت پوری ہو چکی تھی اور دین صحابہ میں کامل موجود تھا، لیکن حضور کے تشریف لے جانے سے وہ عمارت دھڑام سے نیچے کی طرف گری۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100% صحابہ کو نکالا اور چند دنوں میں پھر عمارت اسی طرح سے آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اور جب عمارت مکمل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اس عمارت کو دنیا میں پھیلانے کا ہے۔ اور میں خواب دیکھا ہے تو عمر نے کہ انہیں بہت بڑا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ لباس پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ اے عمر، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں کہاں تک یہ دین پہنچا؟ تو انشاءاللہ آج تو اللہ نے ہمیں اتنے اسباب اور اتنی آسانیاں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یعنی علم بھی ہمارے لیے جمع کر دیا۔ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے تو اسی طرح آج بھی اس محنت کی تاثیر وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس کو مقصد بنا کر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔